شام میں جاری لڑائی اب اپنے 5ویں سال میں داخل ہو گئی ہے۔ اس سال کے شروع میں جب میرا وہاں جانا ہوا تو مجھ پر واضح ہو گیا کہ جنگ کا عمل سفارتکاری سے زیادہ تیز تھا۔ دونوں طرف سے لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے اور کوئی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ شامی ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً ملک کی آدھی آبادی نقل مکانی کر گئی ہے۔ اس میں سے 80 لاکھ شام کے اندر جبکہ 40 لاکھ پناہ گزین ملک سے باہر ہیں۔ عین ممکن ہے کہ شام کی جنگ جاری رہے اور سفارتکاری کے عمل کو شکست ملتی رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ انتہائی پیچیدہ ہے اور اس نے نہ صرف علاقائی بلکہ بین الاقوامی طاقتوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ شام کی جنگ میں اہم کردار ترکی، سعودی عرب اور قطر کا ہے، جو کہ ان باغی ملیشیاؤں کا ساتھ دے رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر شدت پسندی کے نظریے کے حامی ہیں۔ دوسری طرف روس، حزب اللہ اور ایران صدر بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ اور فرانس شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی سفارتکاری کا عمل یا منصوبہ طے پاتا ہے تو ان ساری طاقتوں کو مل بیٹھ کر اس پر اتفاق کرنا ہوگا، جس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پناہ گزینوں کے بڑے پیمانے پر شام سے یورپ جانے کے عمل سے بین الاقوامی طاقتوں پر شام کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس جنگ سے ہونے والا نقصان نہ تو رک رہا ہے اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو ہے دولت اسلامیہ کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ اور باقی دنیا کو خطرات درپیش ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو جنگ سے تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ شامی حکومت برطانیہ اور دیگر بین الاقوامی طاقتوں کے صدر اسد کے مستقبل کے بارے میں تحفظات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ مغربی طاقتوں کا شام کے اندر پیش آنے والے حالات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ان کے اس تنازع میں شمولیت کے حوالے سے ہچکچاہٹ ہے، لیکن روسی صدر پیوٹن کا نظریہ کچھ مختلف ہے۔ مشرق وسطیٰ میں روس کو مرکزی طاقت کا درجہ دوبارہ دلانے کے لیے وہ اپنی فوجی طاقت کا استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن شام کے بڑے حصوں پر اب باغی گروہوں کا قبضہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہزاروں میل دور نیو یارک میں جاری سفارتکاری کے عمل میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں۔